پاکستان اور چین نے تعاون کے 3 نئے معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ ان معاہدوں میں صاف پانی، میڈیا سٹی اور ٹرانسپورٹ روبوٹکس کے منصوبے شامل ہیں۔ خزانے کے بارے میں سینٹ کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین سلیم مانڈوی والا نے معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں شرکت کے بعد کہا کہ سندھ میں سیوریج کی بہتری، صاف پانی اور سمندری پانی کو صاف کرنے کے منصوبے چینی ماحولیاتی ٹیکنالوجی کمپنی لیوسیون شروع کرے گی۔ ٹرانسپورٹ روبوٹکس منصوبہ شنگھائی میں قائم ٹیکنالوجی فرم کی جانب سے پاکستان بھر میں شروع کیا جائے گا۔ پاکستان نے اقوام متحدہ میں دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمانوں کے خلاف نفرت، امتیازی سلوک اور تشدد پر مبنی اسلام مخالف پروپیگنڈے پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے فرسٹ سیکریٹری ذوالفقار علی نے نیو یارک میں جنرل اسمبلی میں ایک مباحثے کے دوران کہا کہ ریاستی اداروں کی طرف سے مسلمانوں کے ساتھ غیر انسانی سلوک کی منظوری سے اسلاموفوبیا خطرناک حد تک بڑھ جاتا ہے، جس سے انہیں بنیادی انسانی حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نسل پرستی، نسلی امتیاز، شدید نفرت اور متعلقہ عدم برداشت کے خلاف 2001 کی عالمی کانفرنس کے تاریخی نتائج کے لیے اپنی حمایت کا اعادہ کرتا ہے۔ اسرائیلی فوج نے جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے غزہ میں مزید 3 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ غزہ کی وزارت صحت نے بتایا ہے کہ جنگ بندی کے نفاذ کے بعد سے اب تک اسرائیلی حملوں میں کم از کم 245 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ ادھر انسانی امداد اور اشیاء خورد و نوش کی شدید قلت کا سامنا ہے، جبکہ اسرائیلی پابندیوں کی وجہ سے امدادی کارروائیوں میں رکاوٹ پیدا ہو رہی ہے۔ جنگ اور مسلح تصادم میں ماحولیات کے استحصال کی روک تھام کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے۔ یہ دن منانے کا مقصد مسلح تنازعات سے آبی آلودگی اور جنگلات کی تباہی جیسے ماحولیاتی نقصان کو اجاگر کرنا ہے۔ پاکستان اور جنوبی افریقہ کے درمیان 3 میچوں کی سیریز کا دوسرا ایک روزہ بین الاقوامی کرکٹ میچ آج فیصل آباد میں کھیلا جائے گا۔ میچ سپہر 3 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان کو سیریز میں 1-0 کی برتری حاصل ہے۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے زیادہ تر حصوں میں موسم خشک، جبکہ پہاڑی علاقوں میں سرد رہنے کا امکان ہے۔ پنجاب کے بعض میدانی علاقوں میں ہلکی دھند اور سموگ چھائی رہے گی۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا 12 شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد اور مظفر آباد 8 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 17، کراچی 18، پشاور 9، کوئٹہ 3 اور گلگت 2 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم سرد اور خشک رہنے کی توقع ہے، جبکہ جموں میں موسم خشک رہے گا۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت: سری نگر، پلوامہ اور شوپیاں میں 2 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 11، لیہ -3، جبکہ اننت ناگ اور بارہمولہ میں 3 ڈگری سینٹی گریڈ۔ ہندوستان میں کانگریس پارٹی کے سابق صدر راہل گاندھی نے ایک بار پھر مرکزی حکومت اور قومی انتخابی کمیشن پر وسیع پیمانے پر ووٹ چوری کا الزام لگایا ہے۔ راہل گاندھی نے بدھ کو نئی دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ ووٹوں کی چوری صرف مخصوص حلقوں اور بعض ریاستوں تک محدود نہیں ہے، بلکہ قومی سطح پر یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہریانہ میں 25 لاکھ ووٹوں کی چوری سے بی جے پی کو اقتدار میں لایا گیا۔ راہل گاندھی نے اس حوالے سے بعض دستاویزات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ جو ثبوت پیش کر رہے ہیں، اس سے بقول ان کے ثابت ہو جاتا ہے کہ ہریانہ میں انتخابات نہیں کرائے گئے بلکہ جمہوریت کو سبوتاژ کیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہریانہ میں جمہوریت کو تباہ کرنے میں قومی الیکشن کمیشن، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور بی جے پی سبھی شامل ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کے پاس ہریانہ میں ووٹوں کی چوری کے پختہ ثبوت موجود ہیں۔ مسٹر گاندھی نے کہا کہ اسی طرح چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر میں بھی بقول ان کے منظم طریقے سے ووٹوں کی چوری کر کے بی جے پی کو اقتدار میں پہنچایا گیا۔ لکھنؤ میں جمعیت علماء کے ایک جلسے میں ایس آئی آر کو این آر سی کے پہلے قدم سے تعبیر کیا گیا اور مسلمانوں کو اس سلسلے میں احتیاط سے کام لینے کی تاکید کی گئی ہے۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا ہے کہ میزائلی توانائی کے بارے میں کسی سے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران کا موقف ہمیشہ واضح رہا ہے کہ میزائل اور علاقائی معاملات پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی، اور اگر کبھی مذاکرات ہوئے تو وہ صرف ایٹمی موضوع پر ہوں گے۔ ارنا کے مطابق عراقچی نے آج کابینہ کے اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ
نائب وزیر خارجہ مجید تختر روانچی کا دورہ عمان معمول کے سیاسی مذاکرات کے سلسلے کی ایک کڑی ہے جو ہر 6 ماہ بعد ایران اور عمان میں باری باری منعقد ہوتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ میزائل اور علاقائی معاملات ہمیشہ مذاکرات کے ایجنڈے میں شامل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن ہمارا موقف ابتدا سے ہی بالکل واضح ہے۔ اگر کسی سطح پر بات چیت شروع بھی ہو تو وہ صرف اور صرف ایٹمی معاملے تک محدود رہے گی۔ عراقچی نے ایران میں گرفتار 2 فرانسیسی شہریوں کے بارے میں بھی وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ وہ جاسوسی کے الزام میں سزا یافتہ تھے، تاہم عدلیہ نے گزشتہ شب اعلان کیا کہ وہ اسلامی رواداری کے تحت رہا کیے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایرانی شہری محترمہ اسفنجاری بھی رہا ہو چکی ہیں اور اس وقت پیرس میں ایرانی سفارت خانے میں موجود ہیں۔ یو ایس اسٹیل نے نیپون اسٹیل کے ساتھ اپنی شراکت میں ترقی کے اگلے مرحلے کا منصوبہ پیش کیا ہے، جسے وہ اگلا دور ترقی کہتی ہے۔ کمپنی نے منگل کے روز کہا کہ وہ امریکہ میں پیداوار کے لیے $14 بلین کی سرمایہ کاری کا ہدف رکھتی ہے۔ نیپون اسٹیل کی اس مکمل ملکیتی ذیلی کمپنی کا کہنا ہے کہ 2028 کے اختتام تک $11 بلین کی سرمایہ کاری کی جائے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ انہوں نے نیپون اسٹیل کی مہارت کی بدولت اخراجات میں کمی اور عملی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے 200 سے زائد اقدامات کی نشاندہی کی ہے۔ کمپنی کا یہ بھی ارادہ ہے کہ وہ برقی مشینوں میں مستعمل توانائی کی کفایت بخش اسٹیل جیسی اعلیٰ قدر مصنوعات کی پیداوار کو وسعت دے۔ یو ایس اسٹیل کے صدر اور سی ای او ڈیوڈ برٹ نے کہا، ہم ایک مضبوط اور زیادہ مسابقتی کمپنی کی تعمیر کی راہ پر بخوبی گامزن ہیں۔ امریکی ذرائع ابلاغ کے مطابق منگل کے روز ہونے والے نیو یارک شہر کے میئر کے انتخابات میں ڈیموکریٹک امیدوار زہران ممدانی کے جیتنے کی پیشگوئی کی گئی ہے۔ 34 سالہ ممدانی یوگینڈا میں بھارتی نژاد خاندان میں پیدا ہوئے۔ وہ پہلی بار 2020 میں نیو یارک کی ریاستی اسمبلی کے لیے منتخب ہوئے تھے اور اب وہ اسمبلی میں اپنی تیسری مدت پوری کر رہے ہیں۔ وہ شہر کے پہلے مسلمان میئر ہوں گے۔ جناب ممدانی نے کمپنیوں اور دولت مند افراد پر ٹیکس بڑھا کر نوجوان اور کم آمدنی والے ووٹروں کی زندگیوں کو سہارا دینے کے لیے بنائی گئی بائیں بازو کی پالیسیوں کے لیے مہم چلائی۔ نیو یارک میں ان کی کامیابی پورے امریکہ میں اگلے سال ہونے والے وسط مدتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹک اور ریپبلکن دونوں پارٹیوں کی حکمت عملی کو متاثر کر سکتی ہے۔